اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ بڑی خبر، جی ہاں، میرے اپنے شہر سے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل علاقہ ہے سپریم کالونی۔ سپریم کالونی میں ایک علاقہ ہے، قدیم علاقہ ہے پولیس کالونی۔ پولیس کالونی میں گزشتہ کل بعد نماز مغرب مسجد اسحاق اور مدرسہ تعلیم الدین کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یعنی نئی تعمیر، نئی بلڈنگ مسجد کی اور مدرسے کی بنانے کے لیے کدال ماری گئی۔ میرے ہاتھوں سے وہاں پر سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مغرب کی نماز میں نے پڑھائی۔ مغرب کے بعد 20-25 منٹ تک کے مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فکر اور مدرسے کی فکر کو لے کر میرا بیان ہوا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ کدال ماری گئی۔ اس کدال مارتے وقت میں الحاج عبدالکریم سالار صاحب، عبدالعزیز بھائی یعنی جنہیں ہم منا بھائی کہتے ہیں، منا بھائی، عمران عمر شوق، اور ایسی ہی مولانا عقیل ندوی، مولانا عبدالرحمن صاحب ملی، اور بھی وہاں کے علاقے کے ذمہ دار بڑی تعداد میں موجود تھے، اور وہاں پر باقاعدہ کدال مارنے کے بعد دعائیں بھی کی گئی۔ یہ خبر میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ایریا جہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہاں پر مسجد کی سخت ضرورت ہے، اور یہ پورا ایریا مزدوروں کا ایریا ہے، غریب لوگوں کا، سلم لوگوں کا ایریا ہے، سلم ایریا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ مسجد کے تعاون میں، مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اپنے مرحومین، اپنے ماں باپ یا اپنی خود کی آخرت بنانے کے لیے مسجد کی تعمیر میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس وقت کئی لوگوں نے اپنا نام بھی لکھایا، اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ایک پروگرام لے کر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، محلے والوں کو جمع کیا جائے گا، شہر کے معززین کو جمع کیا جائے گا، اور ایک پروگرام مسجد کی تعمیر کے تعاون کو لے کر کیا جائے گا۔ لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جو لوگ پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں میری خبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت غریب علاقہ ہے، یہاں پر اللہ کے گھر کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مسجد اسحاق کے تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، کدال مار کر دعا ہو چکی ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ جو بھی لوگ اپنے مرحوم ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے یا اپنی خود کی آخرت بنانے کے لیے اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ میرے نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریں، یا مسجد اسحاق کے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کریں، یا الحاج عبدالکریم سالار صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ضرور کریں، اور مسجد اسحاق کی تعمیر میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، یہ ہے سپریم کالونی میں ایک حصہ ہے جسے پولیس کالونی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بعد نماز مغرب یہاں پر بعد نماز مغرب مسجد اسحاق اور مدرسہ تعلیم الدین، مسجد اسحاق اور مدرسہ تعلیم الدین کا آج یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تعمیر نو کے لیے باقاعدہ کدال ماری گئی۔ شہر کے ذمہ داران اور مسجد کے ذمہ داران یہاں پر موجود رہے۔ یہ ایک مختصر سا پروگرام رکھا گیا تھا جس میں شہر کے تمام لوگوں کو، ذمہ داروں کو جمع نہیں کیا گیا، لیکن آگے چل کر ایک بڑا شاندار پروگرام لے کر آپ تک بھی پہنچا جائے گا۔ لیکن آج الحمدللہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مسجد اسحاق کا سنگ بنیاد، مدرسہ تعلیم الدین کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ منا بھائی یہاں پر، الحاج عبدالکریم سالار صاحب، عمران بھائی ہے، امام صاحب ہے، اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں مسجد کے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد اسحاق کے سنگ بنیاد الحمدللہ ہو چکا ہے، دعا ہو چکی ہے۔ اب آئندہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب مسجد اسحاق کے، کیونکہ یہ سپریم جو کالونی ہے یہ سلم ایریا ہے، مزدور طبقہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، غریب طبقے کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ مسجد اسحاق کے ذمہ داران، چاہے آپ کی دکان پر، آپ کے مکان پر، آپ کے فیکٹری میں، یا جمعہ کے دن آپ کی مسجدوں میں جب بھی آئے
تو آپ پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے. پیارے نبی نے فرمایا ہے جو زمین پر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے محل کی تعمیر کرتا ہے. اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مسجد اسحاق کا سنگ بنیاد آج رکھ دیا گیا اور سخت ضرورت ہے اس علاقے میں اللہ کے گھر کی تعمیر کی, اور سلم ایریا ہے, مزدور طبقہ ایریا ہے, اس لیے آپ بڑھ چڑھ کر اس مسجد کی تعمیر میں اپنے والدین, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور خود کی آخرت بنانے کے لیے بھی آپ زیادہ سے زیادہ رقم آپ باقاعدہ مسجد کی تعمیر میں دیں. اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ, بہتر بدلہ آپ کو ضرور دے گا. کہ آج سپریم کالونی جو ایک ہمارا بہت بڑا علاقہ آج ہوتے جا رہا ہے, نئی بستیوں میں بھی مسجدیں بنی ہیں, اور سپریم کا یہ پرانا علاقہ ہے جو پولیس کالونی کے نام سے جانا پہچانا ہے, اور بہت سارے گھر ہمارے دینی بھائیوں کے یہاں پر آ چکے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے بڑے بڑے علاقوں کے لوگوں کو دیکھا کہ نہ تو ان کی مسجدیں رجسٹر ہے, نہ ان کے مدرسے رجسٹر ہے, نہ وقت میں ہے, نہ ان کے پاس کوئی حساب کتاب ہے. لیکن یہ تھوڑا سا سیمی سلم ایریا ہونے کے باوجود بھی میں ٹرسٹیان کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو وقت میں رجسٹر کیا ہے. باقاعدہ رجسٹریشن ہے مسجد مدرسے کا, اس کے باقاعدہ حساب کتاب رکھے جاتے ہیں. جس طریقے سے مفتی صاحب نے یہاں پر آپ کے سامنے معلومات رکھی اور اپیل کی, میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں. اپیل کرنے کے پہلے اپنے گریبان کو جھانکتا ہوں تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ 21,000 روپے کل آپ مجھ سے لے کے جائیے, اس مسجد کی تعمیر کے اندر استعمال کیجیے, مسجد کا نقشہ بنائیے, اور ہر مسجد کے سامنے 2 والنٹیئر, جتنی بڑی مسجد جلگاؤں شہر میں ہے آپ بھیجیے, امام و خطیب کے نام سے لیٹر دیجیے. ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں بھی آپ کی مدد کریں گے. میں بھی مفتی صاحب کی طرح اس بات کی آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک رجسٹر ادارہ ہے, 2 نمبر میں کوئی کام نہیں ہوتا, اور اس علاقے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے موبائل کی بیٹری چل رہا ہے, اس علاقے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دامے درمے سکھ لیں, اس کے اندر حصہ لیں. انشاءاللہ ہم بھی ہمارے جو احباب ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو مسجدوں کو خاص طور سے مدد کرتے ہیں, کوئی بورنگ کر دیتا ہے, کوئی ٹائل بٹھا دیتا ہے, کوئی اینٹ دیتا ہے, کوئی سیمنٹ دیتا ہے. میں بھی آپ کے ذریعے سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دے کر اس میں ثواب حاصل کریں, اپنے مرحومین کے نام سے دیں, زندوں کے نام سے دیں. اللہ تعالیٰ اس دینے کو آپ کے قبول فرمائے. ایک بار پھر ان کو مبارکباد دیتے ہوئے میں آپ سے ودا لیتا ہوں. شکریہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی یہاں پر ہم نے دعا کی ہے اور کچھ ساتھی یہاں پر موجود ہے, وہ اللہ کے گھر کی اس تعمیر میں اپنا تعاون بھی پیش کر رہے ہیں. تو الحاج عبد الکریم سالار صاحب کی جانب سے 21,000 روپے, ایسے ہی ہمارے عبد العزیز بھائی جنہیں ہم لاڑ پیار سے منا بھائی کہتے ہیں, منا بھائی کو اللہ جزائے خیر دے, پہلے سلیب کا خرچہ پورا منا بھائی نے لیے ہیں, 1500 اسکوائر فٹ جتنا بھی سلیب رہے گا. اور ایسی ہے میرا بھانجا ہے عرفان, بھتیجا جو میرا, کتنے دیں گے بھائی؟ 2 کنٹل اساری جو ہے ہمارا عرفان دیں گے, اللہ جزائے خیر دے. اور چھوٹا بھتیجا ہمارا, کیا نام بیٹا تیرا؟ عمران جو ہے کتنے دیں گے بیٹا؟ 11,000 روپے کیش دیں گا. اور ابھی کوئی اعلان کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب ملی, وہ بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 5,000 روپے دے رہے ہیں. اختر ایک منٹ, اختر بھائی والدین کے ایصال ثواب کے لیے کتنے بیٹا؟ 50 گونی سیمنٹ. الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے. اور کوئی ساتھی ابھی دینا چاہتا ہے؟ کیا نام بیٹا تیرا؟ امجد خاطق, ماشاءاللہ. مرحوم حاجی عزیز, ان کے ابا کے ایصال ثواب کے لیے کتنے بیٹا؟ 11,000 روپے. اللہ بہترین بدلہ دے. اور کوئی دینا چاہتا ہے؟
इमरान बोल भाई कितने देंगे? 50 थैली सीमेंट। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और कोई साथी अभी कोई ऐलान करना चाहता था अभी कर दे, वरना हम स्पेशली एक प्रोग्राम भी लेने जा रहे हैं और इसीलिए मैंने मशवरा दिया कि अपनों को एक प्रोग्राम लेकर सबको जमा करना है, मकसद यही था। करेंगे इंशाल्लाह। अभी जिन्होंने लिखा दिया है, अच्छा एक मिनट इधर भी ले लो, ये क्या नाम बेटा? हमारे जावेद खान की जानिब से भी 5000 रुपये। अल्लाह बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, अल्लाह बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। और कोई साथी अभी बोलना चाहता है तो बहुत अच्छी बात, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप तमाम को बेहतरीन बदला दे। मेरे वालिद साहब की इसाले सवाब के लिए तनख्वाह में से हर महीने 500। ये देखिए खास बात, इसी मस्जिद के यानी मस्जिद इसहाक के इमाम साहब है। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी रहती है आपको मालूम है, लेकिन बड़ी कुर्बानी के इमाम साहब ने कहा कि उनके मरहूम वालिदे मोहतरम के इसाले सवाब के लिए जब तक मस्जिद की तामीर का काम चलेगा अपनी तनख्वाह में से वो 500 रुपये दिया करेंगे हर महीने। अल्लाह बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आमीन।